بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 14 تک کا درس ہو چکا ہے۔ بیچ میں میلاد النبی کے جلسے کی وجہ سے 2 ہفتے آیت نمبر 14 میں ظالموں کا ایک عنوان تھا، مجرمین کا، جس میں آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ تو مجرمین کے عنوان میں کہا گیا تھا کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوم آخرت میں مجھ سے ملنے اور عذاب وغیرہ کے حوالے سے جو بتایا گیا اس پر تم نے ایمان نہیں لایا۔ ایمان لاتے تو بچ جاتے، ایمان نہیں لائے تو ذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن حاضر ہونے کا تم جو انکار کرتے تھے لو چکھو گو عذاب کو۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حشر کی ہولناکی اور قیامت کا ہولناک منظر مجرم کے لیے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے وہ عنوان بھی نہیں رہے گا۔ اسی کو امام اہل سنت نے بڑے اہم انداز میں کہا ہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا ہے۔ امام اہل سنت نے نہیں، کسی نے بھی کہا ہو بڑا، لیکن بڑا اچھا شعر ہے۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، کہاں ہے مجرم، کہاں ہے مجرم، سب کو ایک دم ڈھونڈو ڈھونڈو کہا جائے گا نا، مگر وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری فکر یہ ہوگی، اسی لیے شجرہ میں بھی دیکھے ہوں گے کہ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو۔ واہ واہ واہ، کیا پیارا شعر ہے یار، سبحان اللہ۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو گیا یار، سبحان اللہ۔ تو ہمارا عنوان جو ہوگا، ہماری سوچ جو ہوگی، پرسوں تمام فرقے کے لوگ تھے، کلیئر کہہ رہا ہوں میں، سلفی بھی تھے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، سب کے سامنے جو 2 جملہ کہا میں نے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے خطاب کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے خطاب یا ایھا الناس اور ایک ہے خطاب یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الناس کے جو مخاطب ہیں وہ کامن ہیں، سب ہیں، کافر مشرک سب ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب صرف نبی کے غلام ہیں۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا میں آداب مجلس مصطفیٰ سکھائے گئے، تعظیم رسالت سکھائے گئے۔ قرآن پاک کی سینکڑوں ایسی آیتیں میں نے پیش کیا۔ تو اہل ایمان کا جب بھی خطاب ہو ایمان والوں سے، دھیان دیجیے گا، تو صرف نبی کی شان بیان ہونی چاہیے، نبی کے آداب بیان ہونے چاہیے، لوازم رسالت سے متعلق ہونی چاہیے۔ مگر افسوسناک بات ہے کہ آج لوگ مومن کے سامنے توحید کی بات پیش کر رہے ہیں، شرک کی بات پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہ یا ایھا الناس کا خطاب ہے۔ آپ ہمارے پاس پیش کر رہے ہیں، ہمیں مومن سمجھ رہے ہیں، تو آپ نبی کی تعظیم کی بتائیے، عظمت رسالت بتائیے، اور اب مشرک سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ، تب بتائیے توحید کیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ مجرم کو اللہ پاک نے 2 بات کہی تھی، ایک تو یہ کہ تم نے انکار کیا تھا، میدان محشر میں مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کا انکار کیا ہے، یہی ہے، سب مر جائیں گے، کھا پی کے جو بھی ہے کرنا۔ تو سنو، ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اپنے کرتوتوں کا بدلہ چکھو، اور ہمیشگی کے عذاب میں لو۔ اب یہ اللہ کی ایک سنت ہے
جب وعید جو ہے نا ڈیفیکلٹ ہوتی تو پہلے وعید والے کو ذکر کرتا، تاکہ جب سب کی امیدیں ختم ہونے لگے تو پھر میں اپنوں کو امید بناؤ۔ چنانچہ آیت نمبر 15 میں دیکھیے کتنی خوبصورت آیت آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جرم کی ضد کیا ہوگی؟ نیکی، گناہ کی ضد نیکی ہے، تو یہاں مجرم اور گستاخ یا جو بھی کہے نبی کو نہ ماننے والے، تو اب آنے والی جو آیت ہوگی اس کا مطلب ہوگا جب اپوزٹ ہے تو نبی کے ماننے والے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا، سنو ہماری آیتوں کو وہی لوگ مانیں گے۔ کیا بات ہے، وہ کہہ رہا ہے جو قدرت پر، بھائی قدرت کی اعلیٰ منزل کا، بلکہ ساری قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ مانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ سب کیوں نہیں مانیں گے اللہ؟ تو جواب یہی ہوگا میں نہیں چاہتا کہ سب مانیں، میں اپنے خاص محبوب کو چاہتا ہوں کہ خاص لوگ مانیں۔ کیا بات ہے، جس کو میں چاہوں، یعنی نبی کے ماننے والے بھی خاص ہو گئے ہیں۔ کیا بات ہے، قدرت والا رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین، ہماری آیتوں کو وہی مانیں گے کہ جب ان کے پاس ہماری آیتیں ذکر کی جائیں گی تو خروا سجدا، وہ آیتوں کی عظمتوں کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی بارگاہ رسالت میں کوئی بھی عنوان، بلکہ سب سے اعلیٰ عنوان آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ اتنی طوالت کرتے تھے نمازوں میں اور عبادتوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضرت عائشہ نے عرض کر دیا تھا یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے جائیں گے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے عبادتوں میں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو میری عبادتوں کو دیکھ رہے ہو، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ کیا بات ہے، مطلب شکر گزاری کی سب سے اعلیٰ نشانی ہے سجدہ ریزی، سب سے اعلیٰ نشانی۔ صحابہ کرام بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے، جاؤ وضو کرو 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ خدا کی بارگاہ میں جو کہا، اس سے بیسٹ رسول قسم خدا کی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنی بارگاہ میں حالانکہ نسخہ خود بھی دے دیتے تو ہو جاتا کام، لیکن یہ رسول ہر حال میں توحید کو مقدم رکھا۔ واہ 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 واہ۔ تو میری آیتوں پر وہی لوگ مطلب ایمان رکھیں گے جن کے پاس جب ذکر کی جائیں ہماری آیتیں تو خروا سجدا، وہ جھک جائیں، وہ گر جائیں سجدہ میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور تسبیح کرنے لگے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا غرور پیدل کر دیں، بس مجھے ہی کبریائی کا حامل مانے۔ واہ واہ واہ۔ آیت نمبر 15، اس کی تفسیر دیکھیں میرے غوث پاک کیا، انما یؤمن ای یذعن، یقین وہی لوگ رکھیں گے۔ ایمان بولنے کا دعویٰ تو سبوں نے کیا، کلمہ گوئی کا دعویٰ تو سبوں نے کیا، لیکن قرآن پاک نے چھانٹ دیا ہے کہ کلمہ گو ریل میں کلمہ کا یقین رکھنے والے کون ہیں، تو وہی ہے کہ جب ان کے پاس تلاوت کی جائے تو وہ تنقید نہ کرے۔ میں کبھی کبھی جب بخاری شریف یا مسلم شریف پڑھاتا ہوں، قرآن پاک کا جو مطالعہ کرتا ہوں، ابھی تو خصوصاً 4-5 سال 10 سال کے اندر کی جو زندگی، خاص طور سے قرآن پاک کا مطالعہ ہے میرا، اس ضمن میں پھر ہے سب، لیکن میں جب عنوان دیکھتا ہوں باب و فضائل صحابہ، باب و فضائل نبی، باب و مناقب اہل بیت، یہ سب جو پڑھاتا ہوں تو میں سوچنے لگتا ہوں یا اللہ، اتنے بڑے بڑے محدث ایک مستقل عنوان باندھ رہے ہیں، ٹاپک باندھ رہے ہیں فضیلتوں کا، تو جماعت والوں کی مجلسوں میں یہ فضیلت کیوں نہیں ہے؟ ہماری کتابوں میں، ہماری مجلسوں میں صرف ہو تو ایک بات ہے، کتابوں کا عنوان تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ بخاری شریف میں ہے آپ کے پاس عنوان، لیکن ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں، قرأت خلف الامام کریں کہ نہیں کریں، آمین زور سے کہیں کہ نہیں، بس یہی عنوان ہے۔ پھر امام بخاری نے اہل بیت کے فضائل، صحابہ کے فضائل، نبی پاک کے فضائل، یہ سب جو بیان کیے ہیں، اور چیدہ ابو بکر کے فضائل، عمر کے فضائل، عثمان کے فضائل، علی کے فضائل، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، قبائل کے فضائل، قریش کے فضائل، کمال ہے، یمن کی فضیلتیں، یہ سب جو بیان کیے، کب بیان کرو گے آپ؟ اتنی حدیثوں کے ذخیرے انبار صرف 2-3 بات کے لیے، یہی سے سمجھ میں آتا کہ یہ مومن کہنے والے تو ہیں لیکن ایمان کا یقین نہیں ہے ان کے پاس۔ اور غوث پاک نے ایمان کی تفسیر میں یقین بتا رہے ہیں، انما یؤمن ای یذعن، ایمان بولنے والی بات نہیں کی جا رہی، یقین وہی لوگ رکھیں گے۔ کیا بات ہے، بولتے تو سب ہیں،
اللہ کے رسول نے فرمایا، با با با، رسول اللہ نے فرمایا، با با، اس طرح بولنے کے بعد پکے یہی ہے. لیکن کاش بخاری شریف کی کثرتیں، اور اس سے بڑی بات ورفعنا لک ذکرک پہ تقریر کیوں نہیں کرتے آپ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پہ تقدیر کیوں نہیں کرتے آپ؟ ان شانئک هو الابتر کیوں نہیں کرتے آپ؟ گستاخی رسول ہی منقطع النسل ہے. کیا قرآن نہیں ہے یہ سب سے اہم بات ہے جو ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصہ قسمت میں ہے. سبحان اللہ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. غوث کہتے ہیں انما یؤمنون ای یذعنوا، یقین رکھیں گے بآیاتنا الدالۃ علی توحید ذاتنا. جیسے نانا کیا بات ہے، ویسے نماز. سچ میں ساری تجلیات نبوت نظر آتی ہے، مگر نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. فیوز و برکات نبوت دیکھنا ہو تو غوث کی بارگاہ میں دیکھیں. واہ. کہتے ہیں ہماری وہ آیتیں جو ہماری ذات کی یکتائی پر دلیل ہیں اور ہمارے اسماء و صفات کے کمال پر دلیل ہیں. یقین رکھیں گے الموحدون المخبتون، کیا بات ہے، جن کے پاس روتا دل ہوگا، دھڑکتا دل ہوگا، یقین کامل ہوگا، وہ رکھیں گے. اور وہ کون ہے؟ الذین اذا ذکروا بها ای بالآیات تبشیرا و انذارا. چاہے کیسی بھی آیت ہو، دھیان دیجیے گا، چاہے بشارت کی آیت ہو یا ڈرانے کی آیت ہو، وعدہ کی آیت ہو یا وعید کی آیت ہو، ہر دو آیت چونکہ میری جانب سے ہے اور مجھے اس نے مان لیا ہے، لہٰذا میری بات جب بھی ان کے پاس آئے گی تو تنقید نہیں کریں گے. جیسے ان لوگوں نے فنبذوہ وراء ظہورہم، یہودیوں نے اپنی پس پشت ڈال دیے نبی کی عظمت والی آیتوں کو. خروا ای سقطوا سجدا، گر جائیں گے سجدے میں. مستقبلین مبادرین لقبولنا وامتثال ما فیہا من الاوامر والنواہی. یہ جھکنے کا کمال بیان کرو. تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ یہاں سجدے سے مراد وہ سجدے تعبدی نہیں، بلکہ اے اللہ میں یہ مان رہا ہوں اور میری یہ مان کو تو مان لے کے میں مان رہا ہوں. واہ 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 واہ، دل سے مان رہا ہوں، دل سے جھک رہا ہوں. واہ واہ واہ. چاہے عوامر ہو یا نواہی ہو، ہر ایک کو مان رہا ہوں. عبرتیں ہو، تذکیرات ہو، نصیحتیں ہو، جو بھی ہوں، ہر ایک کو مان رہا ہوں. واہ واہ. ساتھ ہی ساتھ وَمَعَ ذَلِكَ سَبَّحُوا تسبیح بھی بیان کریں گے. اَيْ نَزَّهُ رَبَّهُمْ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَانِبِ قُدْسِهِ قَائِلِينَ. واہ واہ واہ. یعنی اپنے رب کی شایان شان پاکی بیان کریں گے. افسوسناک بات ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ہم معاذ اللہ پڑھنے بھی نہیں آتے، لیکن کیا کہتے ہیں اسی وقت بول دیتے کہ مگر جھوٹ بولتا نہیں ہے، سکتا ہے. اور جانتے ہیں یہ کتنا بڑا شرک ہے، آپ کو بتاؤں. کیونکہ سکنا جو ہے یہ امکان ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات ممکن نہیں ہے، واجب ہے. واجب اس کو کہتے ہیں جو مستقل ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. اور ممکن جو ہے محتاج ہوتے. صحیح ہے نا، ہم ممکنات میں سے محتاج ہیں. ہم جھوٹ بولنے کے محتاج ہوتے ہیں تب بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سچ میں بھی ہم محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ سچ نہیں بولیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے. تو ممکن محتاج کا عنوان ہے. اور اللہ کے لیے اگر یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے پر محتاج ہے وہ. معاذ اللہ. دو طرح سے یہاں پر غلطی ہے. ایک تو رب کو آپ نے ممکن بنا دیا اور ذات صفات کو بھی ممکن بنا دیا. معاذ اللہ رب العالمین. اور عیب، جھوٹ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ تو عام آدمی بھی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ عیب ہے. ارے ہم چھوٹے بچے کو کیوں مارتے ہیں؟ جھوٹ بولتے کیا؟ یہ دیکھیں کیوں مارتے ہیں. اگر وہ عیب نہیں ہے تو مارتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ بچے کے لیے بھی جب عیب ہے، خالق کے لیے تم سکتے ہیں کی بات کریں. معاذ اللہ. خیر، تو سبحوا، غوث کہتے ہیں نزہوا عما یلیق بجانب قدسہ. کیا بات ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جو بھی اس کی شایان شان بات نہیں ہوتی اس سے پاکی بیان کرتے ہیں. ایسے لوگ کیا بات. بحمد ربہم، اور اپنی عادت بنا لیے ہیں کہ اس میں حمد بھی ہو. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری حمد ہے، اللہ تیری کیا بات. الحمدللہ. بحمد ربہم عادین نعمہ علی انفسہم مواظبین علی شکرها خاضعین خاشعین اذلا واضعین جباہم علی تراب المذلہ تواضعا واسقطان للکبر والخیال المذمونین عقلا اچھا نہایت ہی ذلت اور تواضع کے مٹی پر اپنی پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں. کیا تفسیر کر رہے ہیں غوث پاک. اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کو اپنے آپ کو عادت بنا لیے. اور جو بھی تکبر اور خیلا، گھمن اور غرور کی قسمیں ہیں، عقلاً ہو وہ شرعاً ہو، وہ سب کو پیدل چھوڑ دیتے ہیں. میرے حبیب کا کلام ہے. یا اللہ.
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس وقت، ہاں یہ ہے سب سے اہم بات. یہ بات تو کفار بھی کرتے ہیں، ہے نا. آئیے مسلم آمنا باللہ والیوم الآخر، غوث پاک کی تفسیر دیکھیے. لیکن سنو، جب یہ بولتے ہیں نا تو لا یستکبرون، اپنا کوئی احساس نہیں ہوتا، اپنے آپ کو وہ پیدل کر دیتے، بس وہی ہوتا ہے. لہٰذا یہ میں وہ ہے. کیا بات ہے. لا یستکبرون، اس وقت لا یستکبرون عن عبادت اللہ وعن القیاد بأوامرہ واحکامہ الواردہ فی کتابہ. یہ اس وقت جب بولتے ہیں تو وہ گھمنڈ نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، اوامر و احکام الہیہ کے لیے جھکنے پر وہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے. کیا بات ہے. یہ ہوئی آیت نمبر 15. ایک بات بڑی اچھی دیکھیے یہاں پر آ رہی ہے، چونکہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے یہ. ابھی ہم اب دیکھیے عطر کی تعریف کریں، عطر کی تعریف کریں، لیکن عطر بھی ہم لگا رہے ہیں. کیسا تھا؟ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ عطر ہونا چاہیے نا. ایک دم جملے پہ غور کیجیے گا. الحمدللہ، کمال ہے. تعریف اب عطر کی کر رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں؟ تعریف عطر کی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تعریف موبائل کی کر رہے ہیں، کیا موبائل ہے یار، کیا کپڑا ہے، کیا ہے. تو سب تعریف ہو رہی ہے نا، لیکن جملے کیا نکل رہے ہیں؟ الحمدللہ، جس کا معنی ہے تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے ہے. تو پھر کیوں تعریف ان کی؟ واہ کیا بات ہے. شاید کسی بیان میں آپ نے سنا ہوگا، اس کو میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں یہاں، جو انکمپلیٹ تھا کمپلیٹ کر دے رہا ہوں، کیونکہ جہاں 4-5 مقرر رہ رہے میں وہاں ٹائم نہیں دے رہا ہوں. صاحب بات، اگر اکیلے میری ضرورت ہے تو لے جاؤ، یا پھر جماعت والے ہیں تو لے جاؤ. سنیوں کے ہمیں ٹائم نہیں دیتا، وہ بھی رات بھر خالی یہ سب کرو گے، نہیں ٹائم نہیں. روایتی جلسے میں نے تو بڑی عام بات ہے. اللہ پاک نے الحمدللہ کے بعد فرمایا رب العالمین، جس کا معنی ہوا سارے جہان کا وہ پالنے والا ہے. تربیت جس کو کہیں، رب تربیت کے معنی میں پرورش کرنے والا، اس لیے پالنے والا، پالنہار، تربیت، پرورش. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا معنی کیا ہوا؟ یہ سارے جہان کے لیے رحم والے ہیں، یہ ہے رحمت والے. اب ایک دم جو دونوں میں تعلق بتا رہا ہوں، مطلب غوث پاک کے فیض و برکات سے، کہ دیکھیے تربیت، پرورش، اس کے لیے ضروری ہے رحمت. دھیان دیجیے، پرورش کے لیے ضروری ہے. اس کی مثال دے دوں، جیسے ایک ماں ہے، دودھ پلاتی ہے، کپڑا دھوتی ہے، سب کچھ کرتی ہے نا، یعنی پرورش کرتی ہے. جس کو بولتے پرورش کرتی ہے، کا پیار نہیں کرتی. ہاں، رحم ہے تو کرتی، کرم ہے تو کرتی، مہربانی ہے تو کرتی. واہ، یعنی پرورش کے لیے کرم، رحم، مہربانی ضروری ہے. کچھ سمجھے؟ اللہ نے اپنی شان رب العالمین بنایا نہیں. اللہ کی شان ہے، بنایا نہیں. اللہ کی شان ہے اور حبیب کی شان رحمت بنایا. کیا بتانا چاہ، عالمین میں جس کسی کو بھی میری پرورش کی ضرورت ہے، اس میں رحم کی ضرورت ہوتی نا، میں پرورش اسی وقت کروں گا جب مصطفیٰ کی رحمت کے قائل ہوگی. کیا بات ہے. میرے حبیب سارے جہان کا پالنہار میں ہوں، پرورش میں کرنے والا ہوں، اور پرورش کے لیے کرم لازم ہے، رحم لازم ہے، اور وہ میں نے آپ کو بنایا ہے. لہٰذا جو عقیدہ رکھے گا کہ میرا رب پروردگار عالم ہے، تو وہ عقیدہ رکھے کہ یہ پرورش کا ہمیں جو حصول ہوگا وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. الحمدللہ کا اب یہی کانسیپٹ ہے کہ چونکہ اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو جانتے ہو میں نے سب کچھ میں نے ہی بنایا ہے، تو اس کی تعریف میری تعریف ہے، اس کی تعریف میری تعریف ہے، اس کی تعریف میری تعریف ہے. اس لیے میں نے زبان پر وہ جملہ رکھ دیے ہیں کہ تم اس کی تعریف کیا کر رہے ہو، اس کو کس نے بنایا، اس کو میں نے بنایا. تو مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف کو لازم ہے. یعنی بنی سو چیز کی تعریف نہیں ہوتی، جس نے بنایا ہے اس کی تعریف ہے. اس لیے سارے جہان کا رب، سب خوبیاں اسی کے لیے ہے، کیونکہ سارے جہان کو اسی نے بنایا. اب جہان کی تعریف اس کی تعریف ہے. کیا بات ہے. اس لیے جس کسی کی بھی تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. سبحان اللہ، وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. ہر چیز کی تعریف
اس کی تعریف نہیں ہے کیونکہ چیز کے بنانے والے کی تعریف. اب دیکھیے نا کرسی بہت اچھی، کرسی اچھی نہیں ہے، بنانے والا اچھا ہے. اس کو صانع بولتے، بنانے والے. مصنوع بولتے وہی جو بنایا گیا ہو. کیا بات ہے. اس سے بڑی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بغیر پروردگاری آپ کو حاصل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے سیم رحمت للعالمین بنایا. عالمین کے لیے رحمت ہے، اور پرورش خدا، تربیت خدا اسی کو لگے گی جہاں رحمت ہو. کیا بات ہے میرے حبیب. میں نے رب نہیں بنایا آپ کو، رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی کسی بھی چیز کی لائف میں ضرورت ہوتی تو رسول پاک کے در پر حاضر ہوتے. ہاں یہ فلسفہ دیکھیے ابھی سمجھ میں غوث پاک کی برکات سے کہ وہ رب العالمین مانتے تھے، پڑھتے تھے. اب ہم بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جبکہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہم مان رہے ہیں کہ نہیں، بنانے والے کی تعریف ہو رہی. تو ایسے ہی صحابہ کرام بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین در مصطفیٰ پہ کیوں حاضر ہوتے تھے؟ جانتے تھے رب العالمین کے لیے رحمت للعالمین ضروری ہے. سبحان اللہ. اس لیے رحمت للعالمین کے در پر آ کر رب العالمین کی بارگاہ میں بھیک ملے گی. یہ اللہ پاک کا کانسیپٹ ہے، یہ توحیدی کانسیپٹ ہے. واہ واہ واہ. اب تو ایک دم کلیئر بات ہو گئی. اچھا یہاں پر یہ ہوتا نہیں صرف عرب والوں کے لیے رحمت ہے، تو چلو وہاں کی تربیت کے لیے رب العالمین ان لوگوں کی مدد ان کے واسطے کرتا ہے. ہو سکتا ہے نا، جیسے آج بھی ایک جملہ بولتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو عرب میں مل رہا ہے پھل. تو ایک جملہ بولتے ہیں، لیکن نہیں، سنٹینس اتنا خوبصورت استعمال کیا. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے. رب العالمین اسی وقت ہے جب رحمت للعالمین ہے. اسی لیے اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرنے والا جملہ اب سمجھ میں آیا میرے حبیب. آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت ظاہر نہ کرتا، کیونکہ ربوبیت کے لیے رحمت لازم ہے. کیا بات ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، دربار میں الاولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہماری حاضری، ہماری شرکت کو قبول فرمائے، اور اپنی شایان شان ہم سب کو اجر عطا فرمائے، ذخیرہ آخرت بنائے. ہم سب کے اصلوں کو بخش دے، ہم سب کی نسلوں کی مدد اور حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.